ایک دور تھا جس میں انسان گناہ کے سلسلے میں سوچتا تھا کہ گناہ کرنے کے لیے کہاں جایا جائے، اور گناہ کے لیے وہ ایسی جگہ کی تلاش کرتا تھا جہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، اور کم ہی لوگ ایسے تھے جن کے دامن پر بہت بڑے بڑے گناہوں کا دھبا لگتا۔ اور آج سچویشن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی بنیاد پر، انٹرنیٹ کی بنیاد پر برائیوں کا سیلاب اس طریقے سے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے کہ اب پاک دامن بچی اور پاک دامن بچہ ملنا یہ ذرا مشکل سا نظر آتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آج کے دور میں پاک دامن بچے اور بچیاں نہیں ہیں، لیکن اب پاک دامن بچے اور بچیوں کا ملنا کامیاب ضرور ہو چکا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ آدمی گناہ کی طرف کب بڑھتا ہے، اور خاص طور پر مسلم معاشرے میں بسنے والے بچے اور بچیاں جب بھی برائیوں کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو آج بھی کسی حد تک غیرت ایمانی ان کے اندر موجود ہے، اور رشتہ داروں کا لحاظ بھی ان کے اندر موجود ہے، اور معاشرے کا ڈر بھی ان کے اندر موجود ہے کہ وہ گناہ کے حوالے سے اب بھی ایسی تنہائی کے متلاشی ہوتے ہیں جہاں ان کو گناہ کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ سکے۔ ابھی بھی اس طریقے کا حال نہیں ہوا کہ بے باکی کے ساتھ سارے انسانوں کے سامنے بد کرداری کا مظاہرہ کریں اور گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کریں، لیکن جس تیزی کے ساتھ گناہ کے اندر یہ معاشرہ بڑھ رہا ہے، بعید نہیں کہ اللہ خیر فرمائے کہ آنے والے دنوں کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ بد کرداری نام کی کوئی چیز نہ رہ جائے، بلکہ حد بد کرداری ضرورت بن جائے اور معاشرے کے اندر باکردار انسانوں کا ملنا مشکل ہو جائے۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ گناہ انسان کب کرتا ہے۔ گناہ کرتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ کی پرسش کرنے والا نہیں، مجھے اپنے کرتوت کی سزا بھگتنے کا کوئی معاملہ نہیں، اور اگر ایک جملہ اپنی سماعتوں کے حوالے کر دوں تو غلط نہ ہوگا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ آج یہ بات بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور یہ جملہ زبان پر لوگوں کے آنے لگا ہے، میرا جسم میری مرضی، میں جس طرح چاہوں اپنے جسم کا استعمال کروں، جہاں چاہوں اپنے جسم کو استعمال کروں، جس طریقے سے چاہوں اپنے جسم کا استعمال کروں، مجھ سے میرے جسم کے متعلق کون پوچھنے والا ہے اور کس کو مجھے جواب دینا ہے۔ یہاں میں یہ بات عرض کر سکوں تو بہتر ہوگا کہ جسم آپ کا نہیں، اللہ کا دیا ہوا اللہ کی ایک امانت ہے، آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل نے جسم کے استعمال سے متعلق قانون عطا فرمایا، دستور عطا فرمایا، اگر اس قانون اور دستور کے مطابق اس کے جسم کا استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس جسم کو جنت کا مستحق بنائے گا، اور اگر اس کے قانون کے خلاف جسم کا استعمال کرو گے تو جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں، جسم آپ کا نہیں، جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی عطا ہے، اس پر قانون چلے گا تو آپ کا نہیں، اللہ کا چلے گا، دستور چلے گا تو اللہ عز و جل کا چلے گا۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے قیامت کا دن رکھا ہے تاکہ اس قیامت کے دن میں اللہ عز و جل بندوں سے سوال پوچھے، یہاں تک کہ آنکھوں سے بھی سوال پوچھا جائے گا، آنکھوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، کان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، زبان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، پیروں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ اس سے بھی بے خبر نہیں، اس دل کے وسوسات سے بھی اللہ عز و جل باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنی نیتوں کے اندر کوئی فطور بھی رکھتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی نیت کے حوالے سے کوئی بے خبر ہے۔ اللہ قادر مطلق خود ارشاد فرماتا ہے، یعلم ما توسوس به نفسہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس سے کوئی دل کا وسوسہ بھی پوشیدہ نہیں، نہ کوئی نفس کا خیال پوشیدہ ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے اور دل کے بارے میں وہ اچھی طریقے سے واقفیت رکھتا ہے۔ میں نے یہ دل کے حوالے سے بات اس لیے کی
کہ آج کل ہماری بہنیں یہ کہتی بھی دکھائی دیتی ہیں کہ یہ پردے کی کیا ضرورت ہے، دل میں پردہ ہونا چاہیے. تو میں جانتا ہوں کہ دل میں پردہ کتنا ہوتا ہے اور کتنا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کون اس کو محسوس کرنے والا ہے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد و زن کے تنہائی میں ملنے کے حوالے سے، اجنبی مرد اور اجنبی عورت کے تنہائی میں ملنے کے حوالے سے جو ممانعت رکھی ہے، تو اس کی وجہ بھی سب سے بڑی یہی تو ہے، تاکہ جو ہے وہ شیطان شامل ہو کر کسی برائی کی طرف مائل نہ کر دے. اے خواتین اسلام، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ آج کے دور کے اندر چھپ کر کے گناہ اگر کوئی کرنا چاہے، اگر واٹس ایپ کے ذریعے چیٹنگ کر کے گناہ کرنا چاہے، فیس بک کے ذریعے گناہ کرنا چاہے، اور اس طریقے سے آوارہ گردی کے شکار ہو کر کہیں کسی جگہ پر ملنے کا مقام سیٹ کر کے پھر گناہ کی طرف بڑھنا چاہے، تو تم دنیا کے انسان سے چھپ سکتے ہو، دنیا کے انسان سے اوجھل ہو سکتے ہو، لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ سے چھپ کر کے کوئی کہیں بھی گناہ نہیں کر سکتا. اسی لیے میں نے قرآن مقدس کی ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی. اللہ اکبر، حضرت لقمان کی نصیحتیں اتنی عظیم تھیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت لقمان کی نصیحت کو اپنی کتاب کے اندر جگہ عطا فرمائی. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کیا فرما رہے ہیں؟ غور سے آج میری بچیاں خواتین اسلام اس بات کو سماعت کریں. یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، اے میرے بیٹے، اگر تو پہاڑ کی کسی چوٹی پر یا کسی غار میں کہیں بھی جا کر کے اگر تو گناہ کر، او فی السماوات او فی الارض، یا زمین میں کہیں بھی یا آسمان میں کہیں بھی، یأتی بہا اللہ، بے شک اللہ اس کو لائے گا. جگہ کا سلیکشن دیکھیے. ایک باپ کی ذمہ داری اور ایک ماں کی ذمہ داری اپنی اولاد کو نصیحت کے سلسلے میں کتنی عظیم ہونی چاہیے، یہ آیے کریمہ اس کی نشاندہی کر رہی ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اس دور کے اندر گناہ سے بچنے کے حوالے سے فرما رہے ہیں، اور گناہ کے سلسلے میں اس کو تنبیہ کرتے نظر آتے ہیں. جس دور کے اندر گناہ کے اتنے ذرائع موجود نہیں تھے، گناہ کے اتنے وسائل موجود نہیں تھے، گناہ کی طرف مائل کرنے والی اتنی چیزیں نہیں تھی. اس زمانے میں ہوائی جہاز کا دور نہیں تھا، لیکن قربان جائیے حضرت لقمان کے ارشاد پر کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرے کے برابر بھی، حبے کے برابر بھی، دانے کے برابر بھی اگر پہاڑ کے کسی غار کے اندر یا پہاڑ پر یا گنبد پر کہیں بھی جا کر اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، یا زمین میں کہیں یا آسمان میں کہیں، اللہ اسے لائے گا. میں حیران ہوں، یا اللہ، جب آسمان میں گناہ کیسے انسان کرے گا؟ تو آج کے دور میں ہوائی جہاز میں سفر کرنے والا انسان اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے کہ آسمانوں میں بھی پہنچنے کے بعد، خلا میں پرواز کرنے کے بعد بھی انسان اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین میں بھی بہت سارے مقامات ایسے بنائے گئے جہاں پر انسان چھپ کر کے گناہ کر سکتا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے، حضرت لقمان کہہ رہے ہیں، زمین کا کوئی چپا بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، آسمان کا کوئی علاقہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، پہاڑ کی کوئی غار بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں. اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی جگہ پر کوئی گناہ کرے گا، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لائے گا. اور پھر اس کے بعد کے جملے کے اندر اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی ذات کی کیفیت کا ذکر فرما کر اللہ عز و جل کے مقبول بندے حضرت لقمان نے اللہ کی شان بیان فرمائی. ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک وہ باریکی سے جاننے والا ہے. یعنی کوئی باریکی سے بھی کسی جگہ پر بھی انسان سے چھپ کر ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مائکروسکوپ کے ذریعے بھی انسان نہ دیکھ سکتا ہو، لیکن مولا کی نظر سے وہ چھپ نہیں سکتا، وہ باریک دیکھنے والوں کے اندر ہے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو دوسرے اینگل سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں بھی جائیں تو آج کل اس طریقے سے سی سی ٹی وی لگا ہوا رہتا ہے اور اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کی زد میں ہیں، یعنی دکان پر گئے سی سی ٹی وی کی زد میں ہیں تو آپ سنبھل جاتے ہیں کہ دکان میں کیسے کھڑا رہنا ہے، کوئی مال تو چوری نہیں کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگر کوئی خیانت کرے، کوئی چوری کرے تو ٹی وی کے ذریعے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کیمرہ کی لائن آن آف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد چوری ہو جاتی ہے، لیکن باریکی سے اگر کیمرہ دیکھنے والا اچھی طریقے سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ بھی باریکی سے دیکھنے والی ذات میرے مولا کی ہے، اس لیے کہ کیمرہ تو ظاہری وجود کو دیکھتا ہے اور اللہ تو دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جان رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ دامن کو گناہوں سے بچایا جائے۔ گناہوں کا عذاب بڑا سخت ترین ہے، گناہوں کا عذاب بڑا سخت ترین ہے، برداشت کرنے کی طاقت گناہوں کے عذاب کی نہیں ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ اللہ کی برگزیدہ بندیوں کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا وہ اللہ سے کتنا ڈرتی تھی، وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں کتنا رکھتی تھی، وہ اپنے دامن پر گناہ کا دھبا نہ لگے اس کا کتنا خیال کرتی تھی، اس لیے کہ وہ جانتی تھی گناہ آج ہو جائے گا لیکن سزا قیامت میں ملے گی، سزا دنیا میں ملے گی۔ آج کے دور کی عورتیں بے چینی کے شکار ہیں، بے قراری کے شکار ہیں، پریشانی کے شکار ہیں، تکالیف کے شکار ہیں، امراض کے شکار ہیں، شوہر سے اطمینان نہیں اس کے شکار ہیں، بچوں کا سکون نہیں اس کے شکار ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی عورتوں نے اپنی زندگی کے بارے میں غور کیا، اپنے آپ کا احتساب کرنے کی کوشش کی کہ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح اپنی زندگی کو، اپنے حالات کا جائزہ تو لیں کہ ہم رب کی کتنی فرما برداری کر رہی ہیں، اللہ کی کتنی اطاعت کر رہی ہیں، اللہ کے رسول کی کتنی اطاعت کر رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے اور عورتوں کی صبح و شام کا جائزہ لیا جائے تو بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، عورتیں نماز بھی پڑھتی ہیں، عورتیں روزہ بھی رکھتی ہیں، عورتیں جو ہے وہ وظیفے بھی پڑھتی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ان کی زندگی میں ہیں، لیکن بے پردگی بھی نظر آ رہی ہے، بے حیائی بھی نظر آ رہی ہے، ناچ گانے باجے تماشے بھی نظر آ رہے ہیں، بے پردگی بھی نظر آ رہی ہے، یہ ساری برائیاں بھی ہیں۔ اس کی وجہ سے آج عورتوں کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اے خواتین اسلام، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ جب تک کہ دامن کو گناہوں سے بچاؤ گے نہیں، عبادت کی لذت نہیں ملے گی، عبادت کا ذوق نہیں نصیب ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، تھوڑی سی مصیبت آ گئی تو شکوہ شکایت شروع، تھوڑی سی مصیبت آ گئی تو اس طریقے سے جملے زبان پر آ جاتے ہیں جو اللہ کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور زندگی جو ہے وہ اللہ کی طرف اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں زندگی کے بارے میں جملے نکلتے ہیں کہ ساری مصیبتیں میرے گھر کے دروازے پر، لیکن اللہ اکبر، دولت مل گئی تو انسان سکون کی زندگی گزارنے کے حوالے سے یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، میرے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کھانا اچھا مل گیا، اللہ کا شکر ہے، بالکل ادا کیجیے، بالکل اس پر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر گناہ زندگی میں ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی گزر رہی ہے اور ساری نعمتیں موجود ہیں، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ لیکن ابتلا اگر ہے، آزمائش ہے، لیکن دامن پر گناہ کا دھبا نہیں لگا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ عز و جل اس کے بعد سکون کی زندگی عطا کرے گا، اس لیے کہ آزمائش کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بندیوں کا حال ایسا تھا کہ اگر ان کو روٹی مل جاتی اس سے ان کو اتنا سکون نہ ملتا جتنا مصیبتوں میں ان کو سکون ملا کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روز روٹی کھا رہی ہے اور روٹی کھاتے ہوئے روٹی کا ذائقہ بڑا اچھا محسوس ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں، مولا آج کا دن تو نے روٹی کے ذائقے سے تو مجھے نواز دیا آج کے دن، لیکن آج ابھی تک تیری طرف سے کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، اور میرے مولا تیری مصیبت میں جو مزہ ہے وہ روٹی کے ذائقے کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس میں ہمارا دخل نہیں ہوتا، تیری مرضی ہوتی ہے۔ روٹی کھانے میں تو ہماری خواہش بھی ہوتی ہے، ہماری طبیعت بھی چاہتی ہے، مولا تیری عطا پر ہم راضی رہنے کے اندر جتنا سکون محسوس کرتے ہیں اتنا کسی اور چیز کے اندر نہیں محسوس کرتے۔ آپ ذرا سوچو، جتنی مصیبتیں آتی اللہ کی طرف اتنا قدم بڑھتا، لیکن ان کے نزدیک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، سب سے بڑی مصیبت کیا ہوتی؟
بیماری مصیبت نہیں ہوتی، ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت روزی کی تنگی نہیں ہوتی، ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت مال کا کم ہونا نہیں ہوتا، ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت بچوں کا بیمار ہونا نہیں ہوتا، ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی، گناہ ہو جاتا، وہ اپنی زندگی کے اندر اسے سب سے بڑی مصیبت سمجھتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنا اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسری مصیبت نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج گناہ سے بچا نہیں جا رہا، گناہ کے دلدل میں، میری بہنیں برا نہ مانے تو عرض کر دوں، کیا غیر شادی شدہ اور کیا شادی شدہ، ایک طوفان آیا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ بہت ساری ایسی شادی شدہ عورتیں جو خود دادی اور نانی بن چکی ہیں، ان کے قدم بھی پھسلتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس عمر میں پہنچنے کے بعد وہ کسی اور سے اپنا رشتہ جوڑ کر زندگی بھر کے لیے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہی حال بعض مردوں کا بھی ہے، دنیا کی چند دنوں کی لذت، دنیا کے چند دنوں کی گناہوں کی لذت، دنیا کے چند دنوں کے گناہوں کا شوق، آپ شاید نہیں جانتے کہ قبر اور محشر کی تکلیفیں کتنی سخت ترین ہیں، اور وہاں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ وہاں کی تکلیف تو بہت دور کی ہے، میں صرف جسم سے روح کے نکلتے وقت کی تکلیف کی بات آپ کے سامنے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اس دنیا سے جانا ضرور ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جسم سے روح کا نکلنا، اور سکرات موت وہ حق ہے۔ قرآن کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جانا اور روح کا نکلنا بہت تکلیف دہ، اتنا تکلیف دہ کہ اللہ اکبر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے جسم پر 360 تلوار کی ضربیں لگائی جائیں، اس سے جتنی تکلیف نہیں ہوتی اس سے زیادہ تکلیف جسم سے روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ ایک کانٹے دار درخت کے اندر اگر کپڑے کو ڈال دیا جائے اور اس کے بعد کپڑے کو اس کانٹے دار درخت سے کھینچا جائے تو جس طرح سے کپڑا پھٹ کے ہر طرف سے اس کی پوزیشن خراب سے خراب تر ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ بدترین پوزیشن جسم سے روح کے نکلتے وقت ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسی نیپال والے کو معلوم تھا کہ آج زلزلہ آئے گا اور اس طرح سے مر جائیں گے؟ کیا فلسطین کے بچوں کو معلوم تھا کہ یہ حال ان کا ہوگا؟ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اور ظلم و زیادتی کا جو طوفان وہاں پر بپا ہے اور نسل کشی کی جو مہم وہاں چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان بچوں کے استقامت فی الدین کے جذبے کو کروڑوں سلام کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں، خدا سے مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں، مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، موت کی وادی سے انسان کب گزر جائے اسے خبر نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہم اس طریقے سے غفلت کی زندگی گزار کر گناہوں کے دلدل میں آج کی خواتین زندگی گزار رہی ہیں کہ العیاذ باللہ۔ میں ایک موقع دے رہا ہوں، سوچنے کا موقع۔ آئی ہوئی جملہ خواتین ٹھنڈے دل سے آج رات جب اپنے گھر پہنچے عشاء کی نماز ادا کرنے، بیٹھ جاؤ مصلی پر اور صرف اپنے گناہوں کو یاد کرو کہ کون سے گناہ ہوئے ہیں، کیسے کیسے گناہ ہوئے ہیں، کس طریقے کے گناہ ہوئے ہیں۔ شادی شدہ ہیں تو جوانی میں، شادی سے پہلے کون سے گناہ ہوئے، آج کون سے گناہ ہوئے، آج تک کی کون سے گناہ ہوئے، ان سارے گناہوں کو یاد کرو اس سے پہلے کہ اللہ حساب لے، خود اپنا حساب لے لو۔ اور جب تمہارا وجدان کہے کہ پورے کا پورا وجود گناہوں سے اٹا ہوا ہے
تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. اسی وقت آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ کر لو اور عہد کر لو کہ آئندہ اب ایسے گناہ کبھی نہیں، بلکہ ہر گناہ سے اپنے دامن کو ہم بچائیں گے. جہاں یہ جذبہ پیدا ہو گیا اور توبہ کر لی، میرا کریم تمہاری زندگی کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. یقیناً گناہ سے بچنا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ سے مدد طلب کی جائے تو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے. اللہ کا کرم گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ گھر کے دروازے بند کر کے، ہوٹلوں میں جا کر کے، دوسرے شہروں میں جا کر، دوسرے علاقوں میں جا کر، اجنبی انسان کے ساتھ خلوت کے اندر جا کر ہم چاہے کوئی بھی گناہ کر لیں، کسی کو خبر نہیں ہوگی. نہیں، اللہ فرماتا ہے او فی السماوات او فی الارض، جہاں کہیں بھی زمین کے اندر، جہاں کہیں بھی آسمان کے اندر، جہاں کہیں بھی پہاڑ کے اندر انسان گناہ کرے گا، اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اللہ وہ گناہ لائے گا، تمہارے سامنے پیش کرے گا. اور یاد رکھیں جب وہ پیش کرے گا مجال نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ کے اندر انکار کرنے کی. اس وقت گواہی کے اندر کون کون ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ کہیں گے میں نے گناہ کیا تھا، نہیں، تو پھر اس وقت زبان بولے گی، ہاتھ بولے گا، زمین بولے گی. جہاں گناہ کیے ہو وہ جگہ بولے گی. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن مقدس کے حوالے، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا زمین کے حوالے سے، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین کس طرح سے بولے گی؟ تو سرکار نے فرمایا زمین پر اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو زمین نیکی پر گواہی دے گی، اور برائی کی ہوگی کسی نے زمین پر تو زمین برائی پر گواہی دے گی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس زمین پر انسانوں سے چھپ کر انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین تو اللہ کا اسپائی ہے، وہ زمین تو اللہ کی اسپائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی. اب کہاں جا کر کے گناہ کرو گے؟ کس جگہ پر گناہ کرو گے؟ کہیں معلق ہو کر زمین و آسمان کے درمیان تو تم گناہ نہیں کر سکتے. زمین تو گواہی دینے والی ہے. جب زمین گواہی دے گی تو پھر کون تمہیں بچا سکے گا؟ اور یاد رکھو جس زمین پر گناہ کر رہے ہو اسی زمین کے اندر تو جانا ہے نا. اگر اس زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے اے خواتین اسلام ضرورت صبر کی ہے کہ دامن کو گناہوں سے بچاؤ. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ فیشن کی طرف بڑھ کر دامن کو گناہوں سے آلودہ کرنے کی بجائے خاتون جنت کے نقش قدم پر چل کر، پیوند والے کپڑے پہن کر، ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. اسی میں اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت و سربلندی عطا کرے گا. یاد رکھیں لباس سے عزت نہیں ہے، عزت تقویٰ سے ہے، عزت اللہ سے ڈرنے سے ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آج میک اپ کا دور ہے، بیوٹی پارلر کا دور ہے. اس زمانے میں کوئی بیوٹی پارلر نہیں تھا. اس زمانے کی خواتین کے پاس آج کی طرح شادی کے 50,000 اور لاکھ اور 2 لاکھ کے جوڑے شادی میں ایک دن کے لیے پہننے کے نہیں تھے. پھر بھی ان کے پاس عزت کس بنیاد پر تھی؟ ایک ہی چیز کی بنیاد پر، اور وہ چیز تھی اللہ کا ڈر، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اس زمانے کی خواتین اگر امت مسلمہ کے لیے دعا کر دیتی تو دعائیں قبول ہوتی. آج کی مائیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. وجہ کیا تھی؟ جس غوث الثقلین کی یاد کا یہ مہینہ ہے، ذرا ان کی پھوپھی کی زندگی کا جائزہ لو، ذرا ان کی والدہ کی زندگی کا جائزہ لو. گھروں میں ختم قادریہ پڑھنا بہت کمال کی بات ہے، اچھا ہے، پڑھو. غوث پاک کی نظر مانتی ہو مانو، لیکن ذرا غوث پاک کی ماں کا کردار بھی تو دیکھو. کیسی تھی ان کی ماں کہ ان کے والد غوث پاک کے والد کو جب ایک سیب کے عوض کے اندر جب اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں نا، میری بیٹی آنکھ سے نابینا ہے، ہاتھ سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے. آپ ذرا سوچو، شادی ہوتی ہے تو جب کمرے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں صحیح سالم اور خوبصورت عورت موجود ہے. پریشان ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں. مجھ سے تو کہا گیا تھا
کہ نابینا اور ہاتھ اور پیر سے معذور لیکن صحیح سالم ایک خاتون اس کے اندر موجود ہے. کہا ہاں میں نے جو آنکھ سے معذور ہاتھ پیر سے معذور کہا تھا وجہ یہ تھی کہ میری بچی نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا, ہاتھ اور پیر سے کبھی گناہ نہیں کیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کی والدہ کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ کیوں پیدا نہیں کرتی؟ آج کی خواتین سیریل والی کے نقش قدم پر, ناچنے والیوں کے نقش قدم پر, ہیروئن کے نقش قدم پر, آوارگی کے راستے پر چلنے والی خواتین کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتی ہیں. العیاذ باللہ. بدلو اپنی سوچ کو, بدلو اپنے افکار و نظریات کو. آج اسلام تمہاری طرف دیکھ رہا ہے کوئی ماں ایسی جو پارسا ہو, نیک ہو, پرہیزگار ہو, خاتون جنت کو جس نے آئیڈیل بنایا ہو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی کوئی خاتون ہو تاکہ اس کے وطن سے کوئی امام حسن و حسین کا غلام پیدا ہو جس کی وجہ سے اسلام کی پھر سے آبیاری ہونے لگ جائے. اے خواتین اسلام بدلو اپنے آپ کو, چھوڑ دو ناچ گانوں کو, چھوڑ دو برائیوں کو, چھوڑ دو سینما گھروں کو, چھوڑ دو فیشن کو اور چھوڑ دو برائیوں کے دلدل میں اپنے وجود کو ڈھکیلنے کو. خاص طور پر بہت سارے ایسے مراسم, بہت ساری ایسی رسمیں جو شادی بیاہ کے موقع پر معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں, جن رسموں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں, ختم کرو اسے, بند کرو اسے. اس لیے کہ یہ وہ رسمیں ہیں جن رسموں کی بنیاد پر آج ماں باپ کے اوپر تو بوجھ بن ہی جاتا ہے لیکن اس کی نحوست شادی کے بعد بچوں کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے. اس لیے ضرورت ہے برائیوں کے دامن, برائیوں کے دلدل سے اپنے آپ کو نکالو, برائیوں کی وادیوں میں ڈھکیلنے سے بچو اور اپنے آپ کو اس تصور کے اندر گرفتار کر دو کہ کہیں بھی چھپ کر اللہ سے ہم گناہ نہیں کر سکتے اور اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم سے ہمارے کیے کا وہ حساب لے گا, اور جہاں کہیں بھی ہم برائی کریں گے اللہ ان برائیوں کو ہمارے سامنے لا کر کے پیش کرے گا. اس تصور کو آج کی گفتگو میں آپ کو ذہن کے اندر محفوظ کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ میں آج گزارش کروں گا کہ رات کو گھر پہنچنے کے بعد وضو کر کے مصلی بچھاؤ, اپنے گناہوں کو یاد کر کے اکیلے کے اندر رو, دل کا بوجھ ہلکا کرو, حضور کے وسیلے سے معافی مانگو, غوث پاک کے وسیلے سے معافی مانگو اور اللہ کی بارگاہ میں عزم کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے. جتنی پریشانیاں ہیں نا اللہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا, جتنی تکالیف ہیں اللہ ساری تکالیف دور کر دے گا. اب یہاں آخری بات عرض کرتا ہوں. امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک ماں کو اور ایک باپ کو اپنی اولاد کو کس چیز کی تربیت دینی چاہیے اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے لیکن اس میں سے میں صرف 2 باتیں خاص طور پر امام غزالی نے جو مینشن کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی تربیت میں ان چیزوں کو فوقیت دیں, پرائیورٹی دیں اور اس پر فوکس کریں. وہ چیز کون سی ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تربیت اولاد میں ماں اس چیز کا خیال رکھے کہ اپنے بچے کو حلال و حرام اور خاص طور پر گناہ اور اس کے عذاب کے حوالے سے اپنے بچوں کو تربیت دے کہ بیٹے گناہ کا یہ عذاب ہے, اس لیے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا. امام غزالی علیہ الرحمہ نے حضرت لقمان کے اس قول کو سامنے رکھ کر کے یہ نصیحت ہر بیٹے کو ہر بیٹی کو ماں باپ کو کرنی چاہیے کہ تم کہیں بھی گناہ کرو گے اللہ اس گناہ کو تمہارے سامنے لا کر کے پیش کرے گا. تو بیٹوں کی تربیت میں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لائر بنے, بیرسٹر بنے, عالم بنے, فاضل بنے, سب بناؤ, لیکن تربیت میں اس چیز کو بچپن سے بچے کے دل کے اندر ڈالو یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے, اسے گناہ سے روکو, گناہ سے بچاؤ. اور دوسری چیز امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمائی اسے حسن اخلاق سکھاؤ, اچھے اخلاق سکھاؤ. اور اخلاق کی تفصیل میں فرماتے ہیں کھانے کے آداب سکھاؤ, بات کرنے کے آداب سکھاؤ, بیٹھنے اٹھنے کے آداب سکھاؤ, چلنے پھرنے کے آداب سکھاؤ, بڑوں کے آداب سکھاؤ, بچوں پر شفقت کے آداب سکھاؤ. یہ ساری چیزیں سکھاؤ. کیا آج کی کوئی ماں یہ سکھاتی ہے؟
یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. اگر ہم نے یہ چیز توجہ کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کی تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر ایسے بچے جنم لیں گے اور ایسے بچے ظاہر ہوں گے اور ایسے بچے سامنے آئیں گے جن کے کردار کو دیکھ کر کے دنیا اسلام سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جائے. اب ایک عمل آپ کے حوالے کر دوں، چونکہ ہماری بہنیں خاص طور پر بہت زیادہ وظیفے کے بارے میں، نیک اعمال کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں اور اس کا ان کے اندر شوق بھی ہے. تو دو چیزیں آج بتاتا ہوں. نمبر 1، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. ہمیشہ کھانا پکانے سے پہلے بھی وضو کر لیا کریں آپ. اور یہ میں 2 ٹائم خاص بتا رہا ہوں، باقی ٹائم میں تو آپ کے لیے ایزی ہے، لیکن یہ 2 ٹائم بڑا ٹف ہے. ایک تو کھانا پکانے سے پہلے وضو اور دوسرا رات کو سونے سے پہلے وضو. یہ دونوں ٹائم پر آپ خاص طور پر ہمیشہ باوضو رہیں. انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سوچ پاکیزہ بنے گی. آپ وضو میں ہوں گی تو گناہ کا خیال نہیں آئے گا، نیکی کا خیال پیدا ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، تم میں کوئی ہے جو روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ تو صحابہ تعجب میں پڑ گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1000 آیتوں کی تلاوت، کیا حضور یہ ممکن ہے؟ کر سکیں گے سب؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کا کوئی شخص دن میں 1 مرتبہ سورہ تکاثر نہیں پڑھ سکتا؟ جو کوئی سورہ تکاثر 1 مرتبہ پڑھے اللہ اسے 1000 آیتوں کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے سورہ تکاثر کی تلاوت کریں، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہیں. زندگی رہی تو پھر کبھی عرض کروں گا. اور ہمیشہ باوضو رہیں.